جب حجاب شک میں تو مخفی ہوا، دیدہ ادراک کو بس کھو دیا۔ جان تو یہ تن تیرا ہے سخت بند، توڑ دے اس کو نہ ہو تن پسند۔ پختگی تو فنا سے دور ہو، تن کو ویراں کر بجا معمور ہو۔ اگر اس جنم میں اپنے خاوند کے ساتھ پریت نہ لگائی تو پھر کیا ہوگا، پچھتاوا رہے گا، کیونکہ اس وقت سب آزاد، درست اور قوی ہیں، اور جہد و ریاضت کا وقت ہے۔ اس واسطے خدا کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ اس وقت جب کہ یہ وجود سب مرجھا جائے گا اور کل اعضاء کم طاقت ہو جائیں گے، تو اس وقت نہ تو دل خدا کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ جہد و ریاضت ہوگی۔ اس کی بابت سہاگن سے پوچھو کہ جس کی رات اپنے خاوند اور خدا کے ساتھ آرام، چین اور خوشی سے گزرتی ہے، اگر وہ ایک دم اپنے خاوند خدا سے جدا ہوتی ہے تو اس کا ایک دم بھی کئی برسوں کے دکھ کے برابر ہوتا ہے۔ حشر میں پوچھے گا خدا بندوں سے، پیشکش میرے لیے لائے ہو کیا؟ کیا تمہارے پاس دستاویز ہے؟ ارمغاں کیا روز رستہ خیز ہے؟ وہ شخص ڈوہاگن یا بیوہ ہیں جو کہ خدا کی عبادت ریا سے کرتے ہیں اور خلوص قلب سے نہیں کرتے، اور اپنے نفس کے غلبہ سے اپنے آپ کو محبت خدا ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے بیوہ شخصوں کو نہ تو درگاہ الہی میں داخل اور نہ اس جہاں میں، گویا کہ وہ ہر دو جہاں میں عرفان خدا سے محروم رہیں گے اور حسرت کا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، اور پھر یہ موقع وصل نہیں پائیں گے۔ ہر دو جہاں خدا کے ہیں جو بے انت اور بے پرواہ ہے۔ اے فرید، وہی اچھے ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ مسواک پیٹ تک پھیر کر ظاہری عبادت والی آسودہ ہو گئی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں یہ ہنکارہ کی ناؤ رہ گئی اور خوشنودی کستوری جاتی رہی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب روح عورت اپنی باطنی اور ظاہری صفائی کر کے بے فکری سے اپنے خاوند خدا کی عبادت میں لگ گئی تو اس کے وجود کی کشتی جو کہ اس دنیا کی لذتوں کے حرص اور خواہشوں کی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی اور ہینگ کی طرح بو دیتی تھی، تو خدا کے نام سے واصل ہو کر نور نور ہو گئی، ایسی جیسا کہ کانے نمک میں جو چیز پڑ جائے وہ بھی نمک ہو جایا کرتی ہے۔ حسن اور جوانی چلی جائے تو غم نہیں، لیکن خدا کی محبت نہ جائے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ بہت حسن والے بلا محبت الہی خشک ہو کر کملا جاتے ہیں۔ جناب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ 5 سالہ سے نکلوائے جانے اور خلافت کلی مجددی اور خطاب زہد الانبیاء عطا ہونے کے وقت جناب بابا قطب صاحب رحمت اللہ علیہ غریب نواز ہند الولی کے حضور میں یہ شلوک فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنے حسن و جوانی جانے کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ صدہا حسن والے بغیر محبت الہی کے اس جہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عشق کے بارے میں بابا جی فرماتے ہیں کہ اے عشق تجھ کو عشق کہتے ہیں، تو شہنشاہ ہے جس وجود میں تو پیدا نہ ہو، وہ تن ایک مسان ہے، یعنی اس جہاں میں مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اپنے اصلاح کی طرف رجوع کرتا اور عشق پیدا ہوتا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں زہریلی گند لیں اور ظاہری شیریں ہیں، ایک تو تارک ہو گئے اور اس میں دوسرے غلطاں ہو کر جڑ گئے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 4 پہر زندگی کے تو دنیا کی حرص میں پھرتے ہوئے صرف ہو گئے اور باقی 4 پہر رات غفلت ہو کر چارپائی پر سوتے گزر گئے۔ جب پروردگار تیرے سانسوں کا حساب کرے گا اور پوچھے گا کہ کس کے واسطے آیا تھا تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ فرماتے ہیں کہ قلعہ کے دروازے پر جا کر گھڑیال کیوں دیکھا، یہ تو بے گناہ مارا جاتا ہے، ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا۔ بابا صاحب بوڑھے ہو گئے تو وجود ضعیف ہو کر کانپنے لگے اور کہنے لگے اگر 100 برس بھی جیتا رہے گا آخر ایک دن خاک ہو جائے گا۔
بابا صاحب فرماتے ہیں اے پروردگار مجھ کو اپنے دروازے سے دوسرے کے دروازے کا سوالی نہ کر اور اپنے ہی دروازے کا محتاج رکھ اور اپنے عشق سے مخمور کر اور اپنے سوا غیر کی میرے قلب میں جگہ نہ ہونے دے۔ اگر غیر کا محتاج کرنا چاہتا ہے تو میری جان اور میرا وجود لے لے۔ حضرت بابا صاحب کئی سال تک جنگل میں یاد الہی کرتے رہے۔ ایک جا بیٹھے اتفاقاً ایک شخص لوہاری اس شہر سے جنگل میں کوئلوں کے واسطے لکڑی لینے گیا اور اس کے مونڈھے پر کلہاڑا اور سر پر پانی کا گھڑا تھا، کیونکہ بار میں قاعدہ ہے کہ بغیر پانی ساتھ لیے جنگل میں نہیں جایا کرتے۔ جب وہ ایک لکڑی کے سر پر پہنچا تو اس کو حضرت کا جسم مبارک ہی لکڑی ثابت ہوئی۔ اول اس نے کلہاڑی کا پچھلا حصہ حضرت کے سر مبارک پر دے مارا، اور قاعدہ ہے کہ لوہا اول لکڑی کی جانچ کرتا ہے۔ جب سر مبارک پر کلہاڑا مارا تو اس وقت حضرت نے یہ شلوک زبان مبارک سے فرمایا، اے عزیز میں تو خدا کی یاد میں ہوں، اس کو طلب کرتا ہوں، افسوس ہے کہ تو آگ کے لیے کوئلوں کی خواہش کرتا ہے اور مجھے جانچنا ہے۔ لوہار نے قدموں پر سر رکھا اور اپنی خطا معاف فرمائی۔ بابا صاحب کہاڑا کھاتے وقت لوہار کو عزرائیل سمجھ کر فرماتے ہیں کہ تو قبض ارواح کا کہاڑا مونڈھے پر رکھے ہوئے اور حکم الہی کا گھڑا سر پر اٹھاتے ہوئے اس جہاں کے بن کے سر پر کاٹنے کے لیے اور کوئلے بنا کر خاک میں ملانے کے لیے مقرود ہوا ہے، اور ہر وقت اپنے فرض کو ادا کر رہا ہے اور اپنے مطلب کے درپے ہے۔ اسی طرح میں بھی اپنے خدا کی یاد میں ہوں اور اس کے وصل کا خواہاں ہوں اور اختیاری موت قبول کر کے مردہ ہو رہا ہوں، تو میرے سے کیا لے گا؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت مرشد اور صفائی قلب کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی تابع داری کرو اور رسول کی تابع داری اور اولو الامر جو تم میں سے ہو۔ روایات جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد کا عرصہ تک وضو کراتے رہے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور گلیوں میں کیچڑ بہت تھا، رات بھی اندھیری تھی اور میعاد بھی حضرت کی تواضع کی اسی روز ختم ہونے والی تھی، اور یہ قاعدہ روز مرہ استعمال کرتے تھے کہ پانی گرم کرنے کے ساتھ حضرت کو وضو کرایا کرتے تھے۔ اس روز دیکھا کہ آگ موجود ہی نہیں، آگ کی تلاش ضروری ہوئی۔ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ آگ موجود نہیں، بارش ہو رہی ہے، گلیوں میں کیچڑ ہے، اگر آگ لینے جاتا ہوں تو بدن بھیگتا ہے، اگر نہ جاؤں تو محنت ضائع ہو جاتی ہے، جس کا آج آخری دن ہے۔ اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ نے خیال کیا کہ خواہ میرا بدن بھیگ جائے یا خدا بارش کرے مگر میری محبت میرے مرشد سے نہ ٹوٹے۔ یہ کہہ کر آگ لینے شہر یا محلہ میں گئے۔ حضرت کی شکل خوبصورت، جوانی نہایت ہی عمدہ تھی۔ ایک عورت کے گھر میں جو آگ لینے گئے تھے وہ حضرت کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت نے آگ طلب کی، اس نے اپنی خواہش پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ مائی تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ عمدہ ہے، یہ آنکھ نکال دیں تو آگ اس کے عوض دیتی ہوں۔ حضرت نے کہا کہ جو آنکھ تمہیں درکار ہے نکال لو۔ اس عورت نے جناب بابا صاحب کی دائیں آنکھ چاقو سے نکال لی اور آگ دے دی۔ حضرت نے آنکھ پر پٹی باندھی، مکان میں آ کر پانی گرم کر کے حضور کو وضو کرانے لگے۔ حضرت قطب الدین نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ حضرت بابا صاحب نے عرض کی کہ آنکھ آئی ہوئی ہے، جیسا کہ زبان ملک میں آشوب چشم کو آئی ہوتی ہے۔ جناب قطب صاحب نے فرمایا کہ فرید آنکھ آئی ہوئی ہے تو آنے دو اور اپنی کھول دو۔ حضرت کی زبان مبارک سے فرمانے کی دیر تھی کہ جناب بابا صاحب نے آنکھ سے پٹی کھولی اور حضرت کی آنکھ بدستور تندرست پائی گئی، مگر یہ نسبت بائیں آنکھ کے کچھ فرق رہا جو اس وقت حضرت بابا صاحب کی اصلی اولاد کی آنکھ میں توافت ہے، یعنی دائیں آنکھ آپ کی اولاد کی بھی چھوٹی ہے۔ جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اپنے پیارے خدا سے پریت لگائی ہے تو دنیا کی نعمتوں کی خواہشیں جو کہ بذریعہ حواس خمسہ قلب میں آتی رہتی ہیں اور وہ اس کی گلیوں میں کیچڑ کی طرح ہے، ان کو اپنے دل سے دور کر دو اور اس کو صاف اور شفاف کرو، اور خدا کی محبت کے سوا غیر چیز کو اس میں جگہ مت دو۔ اگر تو ان نعمتوں کی خواہش سے
कीचड़ को अखज़ करेगा तो तेरे दिल की कंबली उससे भीग कर और भारी हो जाएगी और तेरी मोहब्बत खुदा से टूट जाएगी। इस वास्ते जहाँ तक हो सके खुदा ताला की मोहब्बत दिल से मत तोड़ो। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता किसी रोज़ आलम इजाफत से गुजर कर आलम बका तक पहुँच जाओगे। सैरुल औलिया में मनकूल है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, एक दिन मैं शेख शऊख वल आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के साथ कश्ती में सवार था और दीगर यारान भी हमारे हमरा थे। सख्त गर्मी का मौसम था। यारान दीगर कैलूला में मशगूल हो गए। मैं शेख शऊख बाबा फरीदुद्दीन की मग्स रानी में मशगूल था। आपने फरमाया, यारान कहाँ हैं? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया कुछ कैलूला फरमा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन फरमाते हैं, बाबा फरीद ने फरमाया, तुम आओ मैं तुमसे कुछ कहूँ। जब तुम दिल्ली पहुँचो तो मुजाहिदा इख्तियार करना, बेकार रहना कुछ बात नहीं है कि रोज़ा रखना आधा रास्ता है और बाकी तमाम आमाल मिसले हज वगैरह के आधा रास्ता हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, इसके बाद मौलाना इसहाक ने कहा, शेख शऊख वल आलम ने ये सफ़र सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, यानी तुमने इस सफ़र में शेख शऊख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से बहुत सी नेमतें हासिल कर ली हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, हज़रत बाबा फरीद के फरमान से मुझे इस कदर ज़ौक़ हासिल हुआ था कि मैं दरियाफ्त न कर सका कि कौन सा मुजाहिदा इख्तियार किया जाए। आखिर यारान तरीक़त से तज़किरा किया और उन्हीं के मशवरा से सौमुद्दाहर इख्तियार किया, यानी हमेशा रोज़े रखता हूँ और साफ तौर पर हुक्म नहीं हुआ था, इसलिए कभी कभी इसमें खलल पड़ जाया करता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अहद गयासी में 2 मन भर खरबूजे आते थे और सारी फसल गुजर जाती थी और मैं खरबूजे ना चखता था। इस बात से निहायत खुश रहता और तमन्ना करता सारी फसल मेरे खाए गुजर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आखिर फसल में एक शख्स कुछ खरबूजे रोटियां लेकर मेरे पास आया। चूंकि वो गैब से था इसलिए मैंने उसे कबूल फरमा लिया और उसी रोज खा लिया। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक दिन रात गुजर गई, दूसरी रात आ गई, मैंने और मेरे तमाम मुतल्लिकान व अहले खाना ने कुछ ना खाया था और इन दिनों 1-2 सेर मैदा की रोटियां आती थी, मगर मेरे पास एक दांग भी ना था कि रोटी खाता। और ऐसी हालत में कोई शख्स कंदो शक्कर या कपड़ा हिदायत लाता तो उसको फरोख्त करके गर्ज पूरी करना मुमकिन था, मगर ऐसा ना करता। जो गैब से आता उसको काम में लाता। जाहिर है कि ऐसी चीज़ों से भूख कैसे रफा हो सकती है। खैरुल मजालिस में हज़रत मखदूम नसीरुद्दीन चिराग शाह देलवी से मनकूल है, फरमाते हैं, मैंने सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की ज़बान मुबारक से सुना है कि जब मैंने दरवाज़ा मंदा के पास हसारे शहर के बुर्ज में रहता था तो 3 दिन गुजर गए, कुछ फतूहात ना हुई। आखिर एक शख्स ने दरवाज़ा पर आकर कवाड़ पर हाथ मारा, मगर किसी ने से कहा कि जाकर देखो दरवाज़ा पर कौन आया है। उसने दरवाज़ा खोला, एक शख्स खिचड़ी का तब्बाक लिए हुए हाजिर था। उसने वो तब्बाक दिया और चला गया। जब वो तब्बाक लेकर अंदर आया तो मैंने उससे कहा, तुम इस शख्स को पहचानते हो? कौन था? उसने कहा, मैं नहीं जानता वो कौन था। आखिर हम सब ने मिलकर वो खिचड़ी खाई। इस खुश खिचड़ी में हमको ऐसा लुत्फ आया कि आज तक किसी खाना में नहीं आया होगा। सैरुल औलिया में मनकूल है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने गियासपुर में सकूनत इख्तियार की तो आपके यहाँ फ़क्र व फाका बहुत ज़्यादा था और 3-4 दिन के फाकों के बाद आपके यारान शहर में जंबील गर्दानी फरमाया करते थे और जिस कदर टुकड़े रोटी के मुयस्सर होते बवक्त अफ्तार इनको दस्तरखान पर सजा दिया करते थे और रोज़ा खोलते थे कि एक दिन यारान ने टुकड़े दस्तरखान पर रखे थे और वक्त अफ्तार के इंतज़ार में बैठे कि एक दरवेश आया और ये ख्याल करके इन टुकड़ों को खा गया कि शायद ये टुकड़े बचे हुए हैं। आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, हनूज हमको भूखा रहना मंजूर था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह में फ़क्र फाका की नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि तमाम खादमान और यारान इनका हाल भी इंतहाई खस्ता हाल हो चुका था। एक दिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को यह खबर पहुँची। उसने कुछ फतूहात आपकी खिदमत में रवाना की
اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ آپ کا فرمان ہو تو خدام خانقاہ کے لیے دیہات نظر کر دیے جائیں تاکہ بفراغت اطاعت خداوندی میں مصروف ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سلطان جلال الدین خلجی کی عرض قبول نہ کی۔ بعض خدام کو جب آپ کی یہ بات کا علم ہوا تو بالاتفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آپ خود ان دیہات کی آمدنی میں سے ایک پائی بھی وصول نہ کریں، مگر ہم خدام کا بھوک اور فقر و فاقہ کی وجہ سے برا حال ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کی گزارشات سن کر سوچا کہ ان لوگوں کے کہنے سننے کا مجھے کوئی فکر نہیں، زیادہ سے زیادہ برا مان جائیں گے، مجھ سے عاجز ہو کر چلے جائیں گے، ہاں مگر یاران اعلیٰ سے مجھ کو مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بھی امتحان ہو جائے کہ قبول دنیا کی بابت ان کی کیا رائے ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت سید محمد کرمانی اور دیگر مخلصان سے مشورہ کیا کہ دیہات قبول کرنے چاہیے کہ نہیں۔ سب نے کہا مولانا نظام الدین اب تو ہم آپ کے گھر کی روٹی کھاتے ہیں، مگر دیہات معین کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاں کا پانی بھی نہیں پئیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ مجھے اور لوگوں کی پرواہ نہیں اور میرا مقصود تم لوگوں سے ہے، بس تمہارے جواب سے میرا دل خوش ہوا۔ الحمدللہ تم میرے دین کے کام میں مددگار ہو اور یاران کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت مرشد اور صفائی قلب کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی تابع داری کرو اور رسول کی تابع داری اور اولو الامر جو تم میں سے ہو۔ روایات جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد کا عرصہ تک وضو کراتے رہے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور گلیوں میں کیچڑ بہت تھا، رات بھی اندھیری تھی اور میعاد بھی حضرت کی تواضع کی اسی روز ختم ہونے والی تھی، اور یہ قاعدہ روز مرہ استعمال کرتے تھے کہ پانی گرم کرنے کے ساتھ حضرت کو وضو کرایا کرتے تھے۔ اس روز دیکھا کہ آگ موجود ہی نہیں، آگ کی تلاش ضروری ہوئی۔ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ آگ موجود نہیں، بارش ہو رہی ہے، گلیوں میں کیچڑ ہے، اگر آگ لینے جاتا ہوں تو بدن بھیگتا ہے، اگر نہ جاؤں تو محنت ضائع ہو جاتی ہے، جس کا آج آخری دن ہے۔ اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ نے خیال کیا کہ خواہ میرا بدن بھیگ جائے یا خدا بارش کرے مگر میری محبت میرے مرشد سے نہ ٹوٹے۔ یہ کہہ کر آگ لینے شہر یا محلہ میں گئے۔ حضرت کی شکل خوبصورت، جوانی نہایت ہی عمدہ تھی۔ ایک عورت کے گھر میں جو آگ لینے گئے تھے وہ حضرت کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت نے آگ طلب کی، اس نے اپنی خواہش پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ مائی تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ عمدہ ہے، یہ آنکھ نکال دیں تو آگ اس کے عوض دیتی ہوں۔ حضرت نے کہا کہ جو آنکھ تمہیں درکار ہے نکال لو۔ اس عورت نے جناب بابا صاحب کی دائیں آنکھ چاقو سے نکال لی اور آگ دے دی۔ حضرت نے آنکھ پر پٹی باندھی، مکان میں آ کر پانی گرم کر کے حضور کو وضو کرانے لگے۔ حضرت قطب الدین نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ حضرت بابا صاحب نے عرض کی کہ آنکھ آئی ہوئی ہے، جیسا کہ زبان ملک میں آشوب چشم کو آئی ہوتی ہے۔ جناب قطب صاحب نے فرمایا کہ فرید آنکھ آئی ہوئی ہے تو آنے دو اور اپنی کھول دو۔ حضرت کی زبان مبارک سے فرمانے کی دیر تھی کہ جناب بابا صاحب نے آنکھ سے پٹی کھولی اور حضرت کی آنکھ بدستور تندرست پائی گئی، مگر یہ نسبت بائیں آنکھ کے کچھ فرق رہا جو اس وقت حضرت بابا صاحب کی اصلی اولاد کی آنکھ میں توافت ہے، یعنی دائیں آنکھ آپ کی اولاد کی بھی چھوٹی ہے۔ جناب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اپنے پیارے خدا سے پریت لگائی ہے تو دنیا کی نعمتوں کی خواہشیں جو کہ بذریعہ حواس خمسہ قلب میں آتی رہتی ہیں اور وہ اس کی گلیوں میں کیچڑ کی طرح ہے، ان کو اپنے دل سے دور کر دو اور اس کو صاف اور شفاف کرو اور خدا کی محبت کے سوا غیر چیز کو اس میں جگہ مت دو۔ اگر تو ان نعمتوں کی خواہش سے کیچڑ کو اخذ کرے گا تو تیرے دل کی کمبلی اس سے بھیگ کر اور بھاری ہو جائے گی اور تیری محبت خدا سے ٹوٹ جائے گی۔ اس واسطے جہاں تک ہو سکے خدا تعالیٰ کی محبت دل سے مت توڑو، انشاءاللہ رفتہ رفتہ کسی روز عالم اضافت سے گزر کر عالم بقا تک پہنچ جاؤ گے۔ جب حجاب شک میں تو مخفی ہوا،
دیدہ ادراک کو بس کھو دیا، جان تو یہ تن تیرا ہے سخت بند، توڑ دے اس کو نہ ہو تن پسند، پختگی تو فنا سے دور ہو، تن کو ویراں کر بجا معمور ہو۔ اگر اس جنم میں اپنے خاوند کے ساتھ پریت نہ لگائی تو پھر کیا ہوگا، پچھتاوا رہے گا، کیونکہ اس وقت سب آزاد، درست اور قوی ہیں، اور جہد و ریاضت کا وقت ہے، اس واسطے خدا کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ اس وقت جب کہ یہ وجود سب مرجھا جائے گا اور کل اعضاء کم طاقت ہو جائیں گے، تو اس وقت نہ تو دل خدا کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ جہد و ریاضت ہوگی۔ اس کی بابت سہاگن سے پوچھو کہ جس کی رات اپنے خاوند اور خدا کے ساتھ آرام، چین اور خوشی سے گزرتی ہے، اگر وہ ایک دم اپنے خاوند خدا سے جدا ہوتی ہے تو اس کا ایک دم بھی کئی برسوں کے دکھ کے برابر ہوتا ہے۔ حشر میں پوچھے گا خدا بندوں سے، پیشکش میرے لیے لائے ہو کیا؟ کیا تمہارے پاس دستاویز ہے؟ ارمغاں کیا روز رستہ خیز ہے؟ وہ شخص ڈوہاگن یا بیوہ ہیں جو کہ خدا کی عبادت ریا سے کرتے ہیں اور خلوص قلب سے نہیں کرتے، اور اپنے نفس کے غلبہ سے اپنے آپ کو محبت خدا ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے بیوہ شخصوں کو نہ تو درگاہ الہی میں داخل اور نہ اس جہاں میں، گویا کہ وہ ہر دو جہاں میں عرفان خدا سے محروم رہیں گے اور حسرت کا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، اور پھر یہ موقع وصل نہیں پائیں گے۔ ہر دو جہاں خدا کے ہیں جو بے انت اور بے پرواہ ہے، اے فرید وہی اچھے ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ مسواک پیٹ تک پھیر کر ظاہری عبادت والی آسودہ ہو گئی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں یہ ہنکارہ کی نو رہ گئی اور خوشنودی کستوری جاتی رہی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب روح عورت اپنی باطنی اور ظاہری صفائی کر کے بے فکری سے اپنے خاوند خدا کی عبادت میں لگ گئی تو اس کے وجود کی کشتی جو کہ اس دنیا کی لذتوں کے حرص اور خواہشوں کی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی اور ہینگ کی طرح بو دیتی تھی، تو خدا کے نام سے واصل ہو کر نور نور ہو گئی، ایسی جیسا کہ کان نمک میں جو چیز پڑ جائے وہ بھی نمک ہو جایا کرتی ہے۔ حسن اور جوانی چلی جائے تو غم نہیں، لیکن خدا کی محبت نہ جائے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ بہت حسن والے بلا محبت الہی خشک ہو کر کملا جاتے ہیں۔ جناب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ 5 سالہ سے نکلوائے جانے اور خلافت کلی مجددی اور خطاب زہد الانبیاء عطا ہونے کے وقت جناب بابا قطب صاحب رحمت اللہ علیہ غریب نواز ہند الولی کے حضور میں یہ شلوک فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنے حسن و جوانی جانے کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ صدہا حسن والے بغیر محبت الہی کے اس جہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عشق کے بارے میں بابا جی فرماتے ہیں کہ اے عشق تجھ کو عشق کہتے ہیں، تو شہنشاہ ہے جس وجود میں تو پیدا نہ ہو، وہ تن ایک مسان ہے، یعنی اس جہاں میں مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اپنے اصلاح کی طرف رجوع کرتا اور عشق پیدا ہوتا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں زہریلی گند لیں اور ظاہری شیریں ہیں، ایک تو تارک ہو گئے اور اس میں دوسرے غلطاں ہو کر جڑ گئے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 4 پہر زندگی کے تو دنیا کی حرص میں پھرتے ہوئے صرف ہو گئے اور باقی 4 پہر رات غفلت ہو کر چارپائی پر سوتے گزر گئے۔ جب پروردگار تیرے سانسوں کا حساب کرے گا اور پوچھے گا کہ کس کے واسطے آیا تھا تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ فرماتے ہیں کہ قلعہ کے دروازے پر جا کر گھڑیال کیوں دیکھا، یہ تو بے گناہ مارا جاتا ہے، ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا۔ بابا صاحب بوڑھے ہو گئے تو وجود ضعیف ہو کر کانپنے لگے اور کہنے لگے اگر 100 برس بھی جیتا رہے گا آخر ایک دن خاک ہو جائے گا۔
بابا صاحب فرماتے ہیں اے پروردگار مجھ کو اپنے دروازے سے دوسرے کے دروازے کا سوالی نہ کر اور اپنے ہی دروازے کا محتاج رکھ اور اپنے عشق سے مخمور کر اور اپنے سوا غیر کی میرے قلب میں جگہ نہ ہونے دے۔ اگر غیر کا محتاج کرنا چاہتا ہے تو میری جان اور میرا وجود لے لے۔ حضرت بابا صاحب کئی سال تک جنگل میں یاد الہی کرتے رہے۔ ایک جا بیٹھے اتفاقاً ایک شخص لوہاری شہر سے جنگل میں کوئلوں کے واسطے لکڑی لینے گیا اور اس کے مونڈھے پر کلہاڑا اور سر پر پانی کا گھڑا تھا، کیونکہ بار میں قاعدہ ہے کہ بغیر پانی ساتھ لیے جنگل میں نہیں جایا کرتے۔ جب وہ ایک لکڑی کے سر پر پہنچا تو اس کو حضرت کا جسم مبارک ہی لکڑی ثابت ہوئی۔ اول اس نے کلہاڑی کا پچھلا حصہ حضرت کے سر مبارک پر دے مارا، اور قاعدہ ہے کہ لوہا اول لکڑی کی جانچ کرتا ہے۔ جب سر مبارک پر کلہاڑا مارا تو اس وقت حضرت نے یہ شلوک زبان مبارک سے فرمایا، اے عزیز میں تو خدا کی یاد میں ہوں، اس کو طلب کرتا ہوں، افسوس ہے کہ تو آگ کے لیے کوئلوں کی خواہش کرتا ہے اور مجھے جانچنا ہے۔ لوہار نے قدموں پر سر رکھا اور اپنی خطا معاف فرمائی۔ بابا صاحب کلہاڑا کھاتے وقت لوہار کو عزرائیل سمجھ کر فرماتے ہیں کہ تو قبض ارواح کا کلہاڑا مونڈھے پر رکھے ہوئے اور حکم الہی کا گھڑا سر پر اٹھاتے ہوئے اس جہاں کے بن کے سر پر کاٹنے کے لیے اور کوئلے بنا کر خاک میں ملانے کے لیے مقرود ہوا ہے، اور ہر وقت اپنے فرض کو ادا کر رہا ہے اور اپنے مطلب کے درپے ہے۔ اسی طرح میں بھی اپنے خدا کی یاد میں ہوں اور اس کے وصل کا خواہاں ہوں اور اختیاری موت قبول کر کے مردہ ہو رہا ہوں۔ تو میرے سے کیا لے گا؟